ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک عزیز ہیں بھائی عبدالکبیر، وہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عورت کے لیے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر سر پر باندھنا کیسا ہے، اور جوڑا باندھے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا جوڑا باندھ کر نماز نہیں ہوتی، یا نماز ہو جاتی ہے تو مکروہ ہوتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جوڑے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے بالوں کو بالکل اوپر سر کے اکٹھا کیا جائے اور بالکل سر کے اوپر اکٹھا کر کے ان کو باندھا جائے، تو شرعاً اس طرح بالوں کا جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح کے جوڑا باندھنے والی عورت کے بارے میں وعید نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ایسی عورت کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ اور دوسری شکل جوڑے کی یہ ہے کہ سارے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے پیچھے گدی پر جوڑا باندھ لیا جائے، تو اس طرح کے جوڑا باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نماز کی حالت میں اس طرح سارے بالوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ باندھ لینا اور وہ سارے کے سارے کپڑے کے ذریعے، دوپٹے کے ذریعے عورت کے لیے چھپانا ضروری بھی ہے۔ اس لیے نماز کی حالت میں گدی پر بالوں کا جوڑا باندھنا جائز ہی نہیں، بلکہ بہتر ہوگا تاکہ بال دوپٹے سے باہر نہ نکلے۔ عورت کا تمام بدن یہاں تک کہ سر کے بال بھی سطر میں داخل ہے، نماز کی حالت میں ان کا چھپانا واجب ہے۔ لہذا اگر سر کے بالکل اوپر جوڑا باندھا گیا ہے تو شرعاً اس پر وعید وارد ہوئی ہے، لیکن اگر وہ جوڑا ڈھکا ہوا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر گدی پر جوڑا باندھا گیا ہے تو پھر نماز میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ گدی پر بالوں کو اکٹھا کر کے باندھنا بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ کیونکہ عورت کے بالوں کا جس طرح باقی بدن کا چھپانا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح بالوں کا چھپانا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے اگر گدی پر جوڑا باندھے ہوئے ہے اور وہ دوپٹے سے چھپا ہوا ہے، بال باہر نکلے نہیں ہیں، تو پھر بالوں کے جوڑا باندھنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یاد رکھے کہ سر کے اوپر جوڑا باندھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اس لیے سر کے اوپر جوڑا باندھنے سے بچے۔ البتہ نماز میں اگر بال ڈھکے ہوئے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 405 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔